اپنے متنازع فیصلوں سے شہرت پانے والی جسٹس مسرت ہلالی کے سوشل میڈیا پر چرچے ہیں۔ اپنی ریٹائرمنٹ پہ انہوں نے ایک ایسا بیان جاری کیا کہ جس کا سن کر ہر پاکستانی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ 8 اگست 2026 کو ریٹائر ہو گئیں اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بیان جاری کیا کہ میرا ضمیر مطمئن ہے اور جو میں نے فیصلے دیے ہیں اپنے کیریئر کے دوران وہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہیں۔ اب یہاں پر اسٹوری بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے، آئیے ذرا ان کے فیصلوں پر تھوڑی سی نظر ثانی کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ان کا ضمیر مطمئن جو ہے وہ انہوں نے ایسے فیصلے دیے ہیں کہ ان کا ضمیر واقعی مطمئن ہے، یا انہوں نے ایسے فیصلے دیے کہ کسی ایک شخص یا پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا ایسے بینچز کا وہ حصہ رہیں جو ایک مخصوص پارٹی کو ہٹ کر رہے تھے۔ ان کا پہلا ضمیر مطمئن والا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس بینچ میں شامل تھی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر، یہ 3 رکنی بینچ تھا، اور انہوں نے متفقہ طور پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ سے محروم رکھنے کا ای سی پی کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے کا، جسے پشاور ہائی کورٹ نے بحال کر دیا تھا، لیکن نظر ثانی کے اندر ای سی پی کی طرف سے نظر ثانی کے اندر واپس بلے کا نشان چھین لیا گیا جس بینچ میں یہ صاحبہ شامل تھیں۔ ان کا اگلا متنازع فیصلہ 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری کورٹس 2025 میں وہ 7 رکنی آئینی بینچ کا حصہ تھیں، جس نے 9 مئی کے واقعات میں گرفتار شہریوں کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے معاملے کا فیصلہ کیا۔ 2-5 کی اکثریت نے فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کی اجازت دی اور آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات بحال کر دیں۔ اس بینچ کے اندر اکثریتی 5 ججز کے بینچ کے اندر یہ شامل تھی جسٹس ریٹائرڈ مسرت ہلالی۔ اثر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے متعدد کارکن 9 مئی کے ملزمان جن کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا اور ان میں سے 2 کو پھانسی بھی ہوئی۔ یہاں پر سب سے دلچسپ بات یہ کہ سماعت کے دوران انہوں نے ریمارکس دیے تھے کہ کیا 9 مئی کے ملزمان پر ملٹری کورٹس کا اطلاق ہوتا ہے؟ یہ تو ان دہشت گردوں کے لیے جیسا کہ اے پی ایس جنہوں نے حملہ کیا تھا، ایسے دہشت گردوں کے لیے، لیکن بعد میں فیصلہ ہی ان کے خلاف آ گیا 9 مئی کے۔ اس کے بعد آتا ہے 12 جولائی 2024، سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں کے معاملے میں پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف دیا۔ فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو قومی و صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے حصول کا حق تسلیم کیا گیا، لیکن روٹرز کے مطابق پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں 23 مخصوص نشستیں سامنے آ رہی تھیں، لیکن بعد میں نظر ثانی کی گئی اس فیصلے پر، اور 2025 کے اندر سماعت کے دوران چیف جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے اس فیصلے کے ایک پہلو پر اعتراض اٹھایا اور اپنے سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دے کر مخصوص نشستیں واپس چھین لی گئیں۔ یہ تھے کچھ ان کے اہم کیسز اور فیصلے جن کی بعض گشت آج کل سوشل میڈیا پر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد چل رہی ہے اور جس پر ان کا ضمیر بہت ہی مطمئن ہے۔ اب آپ خود ہی نتیجہ اخذ کر لیں کہ ان کا ضمیر کتنا مطمئن ہے اور ان کے دیے ہوئے فیصلے کتنے درست ہیں۔ والسلام۔